جاتا، صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آپ احباب نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ یہ ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ صاحب بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا نماز کا حصہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے علم دین سیکھا تو ہم نے اس کو پڑھنا بند کر دیا۔ تو کوئی عالم دین اس دعا کو ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ زہر کا پیالہ پی لے گا مولوی، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ میں آپ احباب کے ذریعہ سے ان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں قعدہ اخیرہ میں جب تشہد پڑھ لیا تو تشہد پڑھنے کے بعد دعا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ تو پھر یہ جواب دیں گے کہ بھئی فرض بھی نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو کوئی فرد جب یہ دعا پڑھنا چھوڑ دیتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ نماز کو لٹاتا۔ اگر واجب ہوتا تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ جب یہ دعا پڑھنا چھوڑ دے تو پھر وہ لاسٹ میں سجدہ صاحب کرے۔ تو یہ عمل سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ یوں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد کیا صرف ایک دعا پڑھی ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد دعائیں پڑھی ہیں، جن میں سے ایک دعا آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو ایک نہیں بلکہ کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ جناب والا آپ یوں بتائیے کہ کیا جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کے علاوہ اگر کوئی اور دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ اگر کوئی بندہ نماز میں پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو یہ کہیں گے کہ ہو جائے گی۔ تو پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ خدارا ہوش کے ناخن لے، لوگوں کے ذہنوں کو کیوں منتشر کر رہے ہو، لوگوں میں فتنہ کیوں پھیلا رہے ہو، جب خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ بھئی جو دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے بندے، کیا رب اجعلنی یہ والی دعا قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ دعا سورت ابراہیم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ دعا وہ دعا نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی تھی؟ اللہ کے بندے، اتنی خوبصورت دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے کہتا ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بنا، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اتنی خوبصورت دعا، تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہی کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس دعا کو پڑھنا تشہد کے بعد فرض ہے، واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارا دعویٰ یہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عالم جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ بھئی دعا پڑھنا رب اجعلنی، یہ دعا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہوگا تو ہم یہ ثابت کریں گے نا۔ تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔
اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی اور دعا نہیں یاد ہوتی, تو یہ دعا آسان ہے, آپ یہ دعا پڑھ لیں, آپ کی نماز اس کے ساتھ بھی ہو جائے گی. اس لیے میری ان صاحب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, یہ صاحب اسی ویڈیو میں نہیں بلکہ کئی ان کی ویڈیوز ہیں جن میں یہ بلنڈر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, عوام الناس میں فتنہ پھیلا دیتے ہیں. تو ان صاحب سے گزارش ہے کہ جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی مکمل نوعیت کو بیان کیا کریں, اس کی مکمل وضاحت کیا کریں, تاکہ عوام الناس پریشان نہ ہو. لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم نے بچپن سے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا, یہ تو کہہ رہے ہیں ربی جعلنی جو ہے وہ نماز کا حصہ ہی نہیں. خدا کا خوف کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.